सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कोई माशी प्लान नजर नहीं आ रहा मौजूदा गवर्नमेंट का। अब तो एक महीना भी तकरीबन नहीं हुआ। आज जो मैशियत की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार साहब का गवर्नमेंट है। और ये सब कुछ यानी कि तकरीबन 3 साढ़े 3 साल उस गवर्नमेंट ने टाइम गुजारा है। और आज महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है। खान साहब टकराव चाहते हैं। जिस तरह की तनकीद हो रही है इदारों के ऊपर, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, खान साहब ने कल यानी कि आपको पता है कि सहाफ़ियों से जब बात हुई उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। यानी कि खान साहब की खुद कोई फ़ोन नहीं उठाता था, जो बाइडन साहब नहीं उठाते थे, इंडियन लीडरशिप भी नहीं उठाती थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने बात करना बंद कर दिया है। बात तब होगी जब इलेक्शन का ऐलान होगा, लेकिन इलेक्शन तब होंगे जब रिफॉर्म्स होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इमरान खान को सरकारी तहवील में लिया जाए, गिरफ्तारी या नज़रबंद क्या हो सकता है। मुझे ज्वाइन किया है तहसीन आबदी साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सर। एक तो मैशियत आपको खुद पता है, महंगाई आपको खुद पता है, महंगाई डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान का एक बड़ा प्रेशर है सियासी तौर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब का मैं अगेन वही कहूँगी कि जिस तरह 3.5 साल उन्होंने अपने फेलियर्स में गुजारे, अपने फॉल्स नैरेटिव में गुजारे, जो गवर्नमेंट में आने से पहले झूठ बोलते हुए आए, गवर्नमेंट में आने के बाद मज़ीद झूठ बोले, किस नहज पे हमारी मईशत को भी ले आए, मुल्क को किस हाल में लेके आ गए कि इंटरनेशनली अल्लाह न करे आप सेंक्शंस लगवाने के मूड में थे। क्या थे कि आपने हर फैसला इतना लेट किया, एक तो गलत किया, फिर ऊपर से लेट इतना किया कि वो मज़ीद गलत साबित हुआ। अब जो कहते थे कि मैं जाने के बाद ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो ख़तरनाक तो वो इदारों के लिए हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान को बदनाम करने का उनका अल्लाह जाने जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं कि जी इन चोरों से बेहतर था कि एटम बम गिरा देते। मतलब अल्लाह न करे ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अगले भी ख्वाब देख रहे हैं इसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने के। अल्लाह न करे मेरे मुंह में खा के अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये उसी अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जाके, जो कह रहे हैं कि साजिश के है। मतलब इतना माशरे को बिगाड़ रहे हैं, हमारी नस्लों को बिगाड़ रहे हैं खान साहब। मुझे नहीं पता कि ये कब इनका बिगाड़ जो है कब जाके फिर ठीक होगा। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जल्द, क्योंकि नून लीग की क़यादत भी आपको खुद पता है कि लंदन प्लान भी है कि वो इलेक्शन चाहेंगे, टाइम पूरा हो, क्योंकि प्रेशर तो आपके ऊपर है। 4 साल कारकर्दगी, उसके बाद महंगाई। आप अगर हुकूमत करते हैं तो फिर तो 4 साल दौर उनका और 3.5 साल दौर उनका हम भूल जाएंगे, कहेंगे आप ही जिम्मेदार हैं 6 महीने के बाद। देखिए, प्रेशर हमारे ऊपर खान साहब का बिल्कुल नहीं है। प्रेशर हमारा जो वो खराबियां पैदा करके गए, जिसकी वजह से आवाम हमारे पिस रहे हैं, वो हमारे ऊपर हाँ ज़रूर प्रेशर है। या जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है उन पे वो ज़रूर प्रेशर है, क्योंकि जो बिगाड़ वो 2 दिन में सही होने वाला नहीं है। हर चीज़ तबाह करके गए, हर इदारा तबाह करके गए। तो इट टेक्स टाइम। लेकिन जहाँ इलेक्शन की बात है, देखिए खान साहब को इतनी जल्दी क्यों है? वो क्यों नहीं चाहते कि चीज़ें बेहतर हों? जो चीज़ें बिगाड़ी गई हैं उनको बेहतर हों करें। जो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी बड़ा हम खींचेंगे, इसको बड़ा ड्रैग करेंगे। रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही कहना है, आसिफ जरदारी साहब की भी यही स्टेटमेंट है कि जी रिफॉर्म्स हो जाएं, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन की तरफ ही जाना है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पीटीआई की एमएनए है, प्रेसिडेंट रह चुकी है मोमिन मिंग की सिंध की, नुसरत वाहिद साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। तहसीन आबदी साहिबा भी आपको सलाम करें, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह का एक सियासी आपको पता है कि बड़ा बहरान है, मुआशी बहरान भी है, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, एक टकराव की सूरत हाल है। आप कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, अपोजिशन कहती है कि रिफॉर्म्स करें उसके बाद इलेक्शन कराएं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम इनवाइट करने का। मुझे देखें, अब जो भी ये लोग कहते हैं उनको डिनाय तो किया जा नहीं सकता। ज़ाहिर है हुकूमत में है, ये जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि इस्लाहात की जो बात करते हैं उसमें उन्होंने मशीन ख़त्म कर दी, ईवीएम को, और जो हमारे ओवरसीज भाई हैं उनके वोट को ख़त्म कर दिया। और जाहिर है क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है तो वो जो भी लेके आते हैं बहुत इत्मीनान से उसको अप्रूव करवा लेते हैं और फिर उसके बाद बस ठीक है। तो इसके बाद और कौन सी इस्लाहात चाहिए इनको? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती।
نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ جس طرح کہتے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا، مہنگائی ہے، یہ سارے یعنی کہ جس کی گورنمنٹ ہے آج، یعنی کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار تھی، آپ کی گورنمنٹ ذمہ دار تھی. جی ایکچولی میں پہلے بھی شاید یہ بات کر چکی ہوں آپ کے اس میں کہ 73 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، اور اس میں پچھلے 40 سال سے اور 30 سال سے دو پارٹیاں حکومت کرتی رہی، لیکن سارے جتنی گڑبڑ ہے وہ صرف ہم لوگوں نے کی ہے. ہم سے پہلے تو بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، اور اب یہاں پہ جتنا بھی غدر مچا ہوا ہے وہ سارا پیپلز پارٹی نے کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دنیا جانتی ہے، پاکستانی شہری بھی جانتا ہے کہ اب آج کل اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو، کوئی تجزیہ نگار بیٹھا ہو اور بتا رہا ہو. آج کل جو ہمارے عوام ہے وہ خود ہی بری طرح جان گئی ہے کہ اصل سچویشن کیا ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کورونا کے عزت کے بعد کس طرح کس مشکل میں رہی اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم الحمدللہ اپنی اکانومی کو لے کے چلتے رہے، اور ہم نے 5.6 سے ہم لے آئے، جبکہ امریکہ جو تھا وہ -13 پہ اور انڈیا -7 پہ جا چکا تھا. ہماری اموات بھی کم ہوئی اور ہماری اکانومی بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی. تو لیکن ظاہر اب جو اتنا غدر مچا ہے کہ 13 جماعتیں مل کے ایک پارٹی کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جیتنا ہی تھا. ظاہر ہے جو سازش کی گئی، جو پلان کیا گیا وہ پورا ہو گیا ان کا. تو اب سنبھالیں، اب کسی اور کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود ہی سنبھالیں جس طرح کا بھی پاکستان ان کو ملا ہے، کیونکہ یہ اچھی خاصی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. دعا یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ نہ آ جائے کہ ہمیں IMF پیسے دینے بند کر دے اور پھر ورلڈ بینک بند کر دے، اور اس کے بعد سری لنکا والا حال ہو ہمارا. تو بس صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو سلامت رکھے. ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ہمیں جوائن کیا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں. محترم جناب مخدوم محسن صاحب رہنما ہیں، GDA مرکزی رہنما ہیں، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. تھینک یو مرزا. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں مل کے آئے ہیں. ابھی میں نے GDA رہنما لکھا ہے، ابھی تک تحریک انصاف رہنما نہیں لکھا. مطلب جو حالات ہیں ملک کی معیشت ہے، آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے، کیا کہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ تقریباً 3.5 سال سے وہی گورنمنٹ تھی، ان کے یہ ڈیسیشنز ہیں، پالیسیز ہیں. دیکھیں مرزا، بات یہ ہے کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور جس دن یہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد 3 یا 4 دن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر 190 سے لے کر 180 تک پہنچ گیا تھا. اور اس دن مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ایک سرٹنٹی آ گئی ہے، ملک بہتر چلنے سٹارٹ ہو گیا ہے. تو مسئلہ ہمارے ملک کا، ہمارے صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے ان لوگوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں، جن لوگوں کے لیے انتظامیہ کو ایکشن اٹھانا چاہیے انتظامیہ ان کو پروٹوکول دیتی ہے. آپ چھوٹا سا ایگزامپل ہے، حقیقت میں آج کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن کچھ انڈیویجولز پہ اگر میں آج بات کروں، میرے ڈسٹرکٹ میں آپ آ جائیں، بیٹ شاہ بیوٹیفیکیشن کا اتنا بڑا اسکیم، ٹڈاپ اسکیم، NICL اسکیم، یہ تینوں چاروں میرے ڈسٹرکٹ سے وابستہ لوگوں کے اسکینڈلز ہیں. اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. ریونیو ڈپارٹمنٹ پچھلے 8 سالوں سے میرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے پاس ہے. اس ڈپارٹمنٹ کو منڈی کی مانند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 2018 میں اس بندے کا آپ نامینیشن پیپر دیکھیں، اس میں 4 دکان اور 3 بھینسیں تھی اس کی اثاثات میں. 1 ایکڑ زمین کا نہیں تھا، 40 ایکڑ زمین تھی، وہ بھی اس کے والد کی تھی. آج وہ لوگ کروڑوں سے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو کہاں ہے وہ چیز، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ اوپر ملک پہ آ جاتے ہیں. ملک پہ بھی میں نہیں کہہ رہا، میں کسی ایک پارٹی پہ نہیں بات کر رہا کہ نواز لیگ کے لوگ کرپٹ ہیں، PTI کے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، یا پیپلز پارٹی کے لوگ اچھے ہیں، یا PTI کے برے ہیں. میں اس پہ نہیں کہہ رہا. انڈیویجولز جو بھی ہیں، جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اگر PTI میں جیسے رنگ روڈ کا اسکینڈل تھا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، میں کہتا ہوں ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے خان صاحبی کا پہ بھی ایلیگیشنز لگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں، جو نیب زدہ ہیں، جو لوگ جن پہ کیسز چل رہے ہیں، ان کی پراپر ایک ہونی چاہیے. اب ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں، یہ کہیں بادشاہت میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک باپ وزیر اعظم ہو، بیٹا ان کا وزیر اعلیٰ ہو صوبے کا.
کوئی بھی سینئر بندہ نواز لیگ میں سے لے آتے, کوئی پیپلز پارٹی میں سے کوئی سینئر بندہ لے آتے, ایک مختوم احمد محمود ٹائپ بندہ تھا, کوئی پنجاب میں سے کوئی بندہ نواز لیگ لے آتی, کوئی دوسری اتحادی پارٹی میں سے. یہ کہاں کا ہے کہ دونوں باپ بیٹے نیب زدہ ہوں, ایف آئی اے زدہ ہوں, اور ایک کو چیف منسٹر بنا. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر پنجاب, ایز اے چیف منسٹر پنجاب ان کی ایڈمنسٹریشن کو سراہتے ہیں لوگ, تو ٹھیک ہے ان کو ایک سینیورٹی کے حساب سے بنایا, پر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی چیف منسٹر بنا دیا. اب دو طرف سے آپ کو, ایک تو میں نے صاحبہ آپ کو جو ہے نا تحسین صاحبہ, دوسری مخدوم صاحب سے بھی آپ کی طرف تنقید ہو رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. ان جنرل ہم بھی کہتے ہیں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سازش ہوئی حکومت گرائی گئی, الیکشن ہونے چاہیے, جلدی ہونے چاہیے. نصرت صاحبہ نے بھی کہا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں کس نے کی سازش, یہ ان کے پاس کیا پروفس ہیں کہ سازش ہوئی. انٹرنیشنلی اوورسیز پاکستانی جو ان کے فیور میں لوگ ہیں وہ جس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ اس میں پاکستانی پاسپورٹ جلا رہے ہیں. جی سازش تو بقول آپ کے امریکہ نے کی ہے, تو آپ امریکن پاسپورٹ جلائیے, آپ وہاں کی نیشنلٹی کو ٹھکرائیے, آپ پاکستان واپس آئیے. یہاں پہ بیٹھے ہیں نا سازش کرنے والے, آئیے آ کے پکڑیں, آئیے یہاں پہ روڈس پہ آ کے پروٹیسٹ کریں. امریکہ میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ, وہاں کے یہاں مطلب اتنے محب وطن پاکستانی ہیں, یہاں آ کے بات کریں. نصرت میم نے جو بات کی, مطلب مجھے بالکل ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ جی حالات بڑے کنٹرول میں تھے. آپ انٹرنیشنل ساری رپورٹس دیکھ لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہمارے سامنے کہ 73 ایئرس میں پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی ان 3.5 سال میں ہوئی. اکانومسٹ کی رپورٹ ہمارے سامنے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے. یہ ہر چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, میرے الفاظ نہیں امتیاز, آپ کے الفاظ نہیں ہیں. انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, نیشنل رپورٹس ہیں, آپ آڈٹ رپورٹس دیکھ لیں جو ایئرلی آتی ہیں, جو 6 منتھس کے بعد آتی ہیں, وہ تمام رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ملک کو آپ کس نہج پہ لے گئے. یہ آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہیں, جی آئی ایم ایف کے پاس تمام گورنمنٹ جاتی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ٹائملی ڈیسیشن ہوتے ہیں. آپ نے ڈیسیشن لینے میں اتنی دیر کی کہ نہیں جاؤں گا جی میں خودکشی کر لوں گا, نہ آپ مرے, نہ آپ نے خودکشی کی, نہ آپ کے کسی وزراء نے خودکشی کی. آپ گئے لیکن آپ اتنا ڈیلے آپ نے کیا کہ وہ چیزیں آپ کو نقصان دہ ثابت ہوئیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جی آپ ایلیٹس ہیں, آپ بڑے امیر ترین لوگ ہیں, عوام پہ سے ہمارے جتنے بھی آپ کے فیلیئرس تھے وہ ڈائریکٹلی عوام پہ افیکٹ کیا. تو مجھے نہیں لگتا یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. ان کو الیکشن کی اتنی کیا 3.5 سال میں ان کی پرفارمنس ایسی تھی کہ یہ کیا لوگوں کے سامنے کیا لے کے جائیں گے. امریکی سازش کوئی پرفارمنس ہے ان کے پاس؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے. سارے اسکینڈلز پہ جیسے محسن نے بھی بات کی کہ جی نیب زدہ ہیں یا وہ کیسز ہیں, تو خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے ان کے اوپر بھی پی ٹی وی پہ اٹیک کا کیس آئی تھنک وہ بھی بیل پر ہی تھے. تو یہاں پہ دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. آپ سب جو ہے نا اپنی اپنی کیپیسٹی میں جس نے جو اتنا کر سکا ہے نا سب نے کیا ہوا ہے. لیکن ہاں اگر لوگوں پہ کیسز ہیں اور اگر وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں, اور پھر رہی بات جیسے شہباز شریف کی, میں پی ایم ایل کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے اگر ان کی پارٹی کا انٹرنل ڈیسیشن ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں جس کو اس کو انہوں نے ڈیفینیٹلی نامینیٹ کیا ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے میڈم, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, میں بریک کے بعد آؤں گا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس سوالات آئے ہیں کافی. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ٹیلی فون لائن پہ نصرت واحد صاحب سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان پی ٹی آئی کے ایم این اے, بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تحسین عابدی صاحب پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, مخدوم محسن صاحب رہنما جی ڈی ہیں, مرکزی رہنما ہیں. سب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. نصرت واحد صاحب آپ کے اوپر بڑی تنقید کی ہے تحسین عابدی صاحبہ نے. انہوں نے کہا ہے, تحسین عابدی صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ملک کے اندر, معیشت کا کیا برا حال کیا. ڈالر کہاں تھا آپ کے دور میں جب آپ کو گورنمنٹ ملی تھی 115 روپے ڈالر تھا, اور آپ نے سبسڈی دی پیٹرول پر. سبسڈی اسی لیے دی کہ آپ حکومت سے چلے جائیں گے سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. کیا کہیں گے؟ یہ تو پہلے بھی یہ والی بات کر چکی ہوں کہ ان لوگوں کا تو وہ حال ہے کہ جو ساس کہتی ہے اپنی بہو کو کہ آٹا گھومتے ہوئے ہلتی کیوں. کیونکہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں کیوں پتا تھا کہ ہم 3 سال میں چلے جائیں گے, ہمیں کیوں نہیں یہ اس بات پہ یقین تھا کہ ہم پورے 5 سال کریں گے. ہمیں تو اس طرح کی کوئی وہ اینیمیشنز نہیں تھی. اعتماد کا ووٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب لے چکے تھے کچھ عرصہ پہلے, تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا چیز رہ جاتی ہے اس طرح کی. تو اب یہ لوگ جو مرضی کہہ لیں اس کو, اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اکانومی آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا, ہاں کریں بات کریں. میں دوسرا سوال آپ کو کرتا ہوں, پوری دنیا کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچی ان کو نہیں پتا اس بات کا. کرونا آیا, کیا ہوا, کون سی معیشت کدھر چلی گئی. ہم لوگ تو پھر بھی الحمدللہ بہت حد تک ہم نے قابو اس کے اوپر بھی پایا. اپنے ٹیکسٹائل کے اوپر بھی ہم 100% پہ لے گئے. اور کیا چاہیے ان حالات میں, مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے وہ کچھ کیا ہے جو لوگ عام حالات میں بھی نہیں کر پاتے. وہ کورونا ڈیز میں ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو نہ صرف اوپر لے کے گئے بلکہ بہترین طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے چلایا, اور لوگ اب کافی حد تک تسلی میں تھے. آپ دیکھیں
बिजली के क्या हालात हो गए हैं, बिजली आ ही नहीं रही है। ये अलग या तो सही। ऐसा लगता है जैसे बदला लिया जा रहा है लोगों को, आपने वोट क्यों दिया था इससे आपको बिजली नहीं मिलेगी, या क्या मसला है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसे कैसे बिजली खत्म हो गई कि कुछ अर्सा पहले, 1 महीना पहले बिजली सब ठीक थी, सब आ भी रही थी, सारा कुछ हो रहा था, और अब अचानक खत्म हो गई। तो ये तो प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की, ताकि लोग बेचैन हो जाएं, लोग परेशान हो जाएं, घर से बाहर निकलें, और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। तो ये जो हमेशा कहते थे ना कि हम बिलावल साहब खास तौर पे कि हम पता नहीं क्या बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे या कुछ इस तरह की चीज़, तो मुझे लगता है कि अब ये लोग डेलिबरेटली ये कर रहे हैं ताकि लोग जो है परेशान होकर बाहर निकलें। मर्द तो फिर भी मैं समझती हूँ घर से बाहर आ जाता है जब लाइट ना हो, तो ख़वातीन क्या करें, उस गर्मी में बैठी होती हैं और इतनी परेशानी सह रही होती हैं। तो आपके पास भी ऐसे वुज़रा थे जिनके ऊपर केसेस थे, जैसे मखदूम साहब ने रिंग रोड का जिक्र किया, जैसे चीनी स्कैंडल थे, और जैसे दवाइयों का स्कैंडल था, ये सब आपके पास थे, जिससे पार्टी, हुकूमत और खान साहब बड़े सियासी तौर डैमेज तो हुए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कोई भी करप्शन करेगा, चाहे मैं खुद हूँ, तो हमारे ऊपर मुकदमे किए जाएं, मुकदमे चलाए जाएं, और फिर उसमें निकला जाए। अगर रिंग रोड में कोई मुलविस है या था तो उसको नैब पकड़ेगी और या अदालतें पकड़ेंगी, जो भी होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारा पहला मिशन यही था कि मुल्क से करप्शन को खत्म किया जाए। अब अगर उनके साथी करप्शन कर रहे हैं, देखिए बात ये है, क्या प्राइम मिनिस्टर का खुद कोई ऐसी एलिगेशन है, क्या प्राइम मिनिस्टर खुद कोई इस तरह का काम किया है, क्या उन्होंने 3 सालों में 3 से 13 मिलियन बनाए? तोशा खाना का है उसके ऊपर इल्जाम। हाँ, तोशा खाना की वो जो चीजें हैं वो तो खैर माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा हैं जो इनको मिलती रही हैं। अभी जो मिली हैं घड़ियां, देखते हैं उनका क्या हशर करते हैं। 2.5 करोड़ की घड़ियां मिली हैं इनको, तो वो देखते हैं कौन उनसे लेता है, या क्योंकि वो तो फरमा दिया उन्होंने मरियम औरंगजेब ने कि ये तो हमें तोहफा मिला है, हम क्यों बताएं। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये नहीं है। बात ये है कि क्या आप अपनी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं सही तरीके से, क्या आपकी दुनिया में इज्जत हो रही है। आपने देखा कि हमने किस तरह कुछ महीनों के वक्फे से वज़ारत ख़ारजा की OIC की मीटिंग बुलवाई, और कितना उसका इफेक्ट हुआ, लोगों ने किस तरह उसको देखा और कैसे कैसे उसको अप्रूव किया गया, कितनी इज्जत बढ़ी पाकिस्तान की और मुसलमानों की। खास तौर पे कि आप देखें 15 मार्च को डे बनाया जाएगा इस्लामोफोबिया का। तो ये चीजें हैं जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मतलब गलती या दुश्मनी या जो कुछ भी है, या आपकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन चीजों को एक्नॉलेज भी करना चाहिए। ठीक है, टेलीफोन 3 चीजें मुझे याद हैं। एक तो वो तीनों चीजें हमें भी रट गई। एक तो मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा। जब अपोजिशन में होते हैं खान साहब यही बात करते हैं, जब गवर्नमेंट में थे यही बातें करते थे, मैं आऊंगा मदीने की रियासत बनाऊंगा और तब्दीली और आज़ाद पाकिस्तान। मतलब ये आज भी यही, गवर्नमेंट में भी यही, उससे पहले भी यही। खान साहब को तो सब कुछ करना था, वो वजीर आजम रहे 3.5-4 साल। देखिए मीर्जा, मसला हमारे इदारों का है। जब तक हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, जब तक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी और मुल्क में लोगों को सजाएं नहीं आएंगी। आपने अभी रिसेंटली अगर कल श्रीलंका में देखा होगा, जो वहाँ के फेडरल मिनिस्टर्स के साथ जो हशर किया गया, लोगों ने जो हशर किया, आपने शायद वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी होंगी। तो देखिए, पाकिस्तान भी ऐसे हालात से मैं ज़्यादा दूर नहीं है। अगर अलबत्ता पहली बात यह है कि देखें, हमें ओवर कमिटमेंट्स हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कमिटमेंट्स वो करनी चाहिए जो कमिटमेंट्स हम पूरी कर सकें, पहली बात, मुख्तसर सी बात। दूसरी चीज़, हमें अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करनी चाहिए। एक चीज़ मुझे खान साहब की ठीक लगी कि उन्होंने कहा, एक जब चीनी का स्कैंडल आया, उसमें एक स्कैंडल हुआ, उसके बाद आपको याद होगा जहांगीर खान तरीन एक इम्पॉर्टेंट शख्सियात थे, उन पे जब कार्रवाई हुई उसके बाद सिचुएशन तब्दील हो गई। ओवरऑल खुसरो बख्तियार पे नहीं हुई सर, अलीम खान पे हुई। देखिए ना, तो वो भी नाराजगी थी ना। कुछ लोगों को करना है, कुछ लोगों को। हमारे यहाँ यही तो सिस्टम का जुल्फी बुखारी के ऊपर क्या हुआ? हमारे पास यही एक सिस्टम का फुकदान है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, उससे हमें निकलना चाहिए। और मेन चीज़ ये कि मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे आर्टिकल 62-63 है, जब आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं उसमें लिखा होता है कि आप सादिक एंड अमीन रहें, मतलब आप झूठ भी ना बोलें, करप्शन भी ना करें। ये सारे लोग जो भी करप्शन करते हैं किसी भी पार्टी से हो, ये कुरान
غلط قرآن اٹھاتے ہیں، کیونکہ حلف اٹھاتے وقت وہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ سچا اور وفادار رہوں گا. یہ جو لوگ 4 سال پہلے 3 سال پہلے یا آج سے 8 سال پہلے آپ زیادہ تر لوگوں کو آپ جانتے تھے جو وفاقی وزراء رہے ہیں، خاص کر کے جو صوبائی وزراء بھی ہیں، ان سب کو میں آپ بھی پرسنلی جانتے ہیں، میں بھی ان کو پرسنلی جانتا ہوں. 8 سال پہلے 10 سال پہلے کوئی اسٹیٹ ایجنسی چلاتا تھا ماروی پہ، کوئی ٹریول ایجنسی چلاتا تھا، کوئی یہاں پہ باربیکیو نائٹ کے سامنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. آج سب ان کی آپ سچویشنز دیکھیں، وہ اربوں خربوں پتی ہیں. یہ پیسے کہاں سے ہیں؟ یہ پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں. اکراس دا بورڈ کاروائی ہونی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جیسے کورٹس نے، عدالتوں نے انٹروین کیا، ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے 24 گھنٹے وہ کام کریں، لیکن جب اب انتخابات دیکھیں، میری نظر میں انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں. جس طرح ملک میں غیر یقینی کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، یا تو ان کو پیٹرول بڑھانا پڑے گا. اگر پیٹرول بڑھائیں گے تو لوگ ان کو انڈے اور ٹماٹر ماریں گے، اگر پیٹرول نہیں بڑھائیں گے تو IMF جو ہے ان کو پیسے نہیں دے گی. جو کنڈیشن ہے، جو سچویشن، اکنامیکل سچویشن جو ہے آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر انداز سے سمجھتا ہوں. تو 2-3 مہینے کے اندر ان کو الیکشن میں نہیں سمجھتا. اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی موٹو ہے کہ الیکشنز ہوں. باقی پارٹیز بھی کہتی ہیں کہ اصلاحات کر کے الیکشن کروائیں. تو میکزیمملی اگر اصلاحات ہو کر بھی الیکشن جو 3 سے 4 مہینے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو انٹروین کر کے جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، جن پہ FIA نیب انکوائریز کر رہی ہیں، ان کو نائل کریں. آپ ہانسٹ نئے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو آپ لے آئیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو. میں کہتا ہوں سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. باقی میڈم آپ کیا کہیں گے؟ مخدوم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نئے لوگ لانے چاہیے، کرپشن کے بڑے اسکینڈلز ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ خان صاحب کے پاس یہ 2-3 چیزیں ہیں. خان صاحب سے جب ہم پوچھتے ہیں پرفارمنس، یا خان صاحب خود بھی پرفارمنس نہیں بتا رہے، وہ صرف یہ ڈاکو چور اور مدینہ کی ریاست اور سازش، یہی ان کا بیانیہ ہے ابھی تک. یہ جتنے جلسے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ جیسے شروع سے وہ نیریٹو لے کے آئے تھے کہ چور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے، جیسے آپ نے بھی بات کی، کتنے چور ڈاکو پکڑے، کتنے جیل میں ڈالے. نیب کو جو ہے آپ نے اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ یوز کیا، اپنے جو ہے اپوزیشن کے اگینسٹ آپ نے جو ہے اداروں کو استعمال کیا. آپ چاہتے تھے بھی، اگر خان صاحب کی آج کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ نیب کو یوز کر کے تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں. کتنی ریکوری ہوئی، کتنا جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں پیسہ آیا، کتنا جو پیسہ ہے وہ پاکستانی عوام پہ لگا. بلکہ آپ تو توشہ خان کے چور نکل آئے. مطلب جو اسٹیٹ کی جو تھی پراپرٹی تھی، وہ ایسٹ تھا اسٹیٹ کا، وہ آپ نے اپنے پرسنل یوز میں لے کے آئے. تو خان صاحب کا ہر نیریٹو، ان کا ہر جو بھی انہوں نے بیان دیے، وہ تمام چیزوں سے یو ٹرن بھی لیے، وہ جھوٹے بھی ثابت ہوئے. جیسے حلف کی بات کی محسن نے، یقیناً تمام لوگ ہی حلف اٹھا کے آتے ہیں، لیکن آپ کوئی ایک تو بتا دیں، کوئی ادارے ہی بتا دیں. اداروں بھی حلف لے کے آتے ہیں کہ جس سیاست سے دور رہیں گے. مطلب ہماری پریکٹس تو ہم کچھ اور ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں نا. ہوتا کچھ اور ہی ہے، کہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. اگر نئے لوگ، تو میں کہتی ہوں ہر پارٹی میں آنے چاہیے. مطلب ینگ بلڈ جو ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جی سیزن پولیٹیشین ہے، وہ بہت ان کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر ینگ بلڈ بھی آپ ایڈ کر دیں گے، آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. نصرت صاحبہ، جس طرح آپ کے وزراء جس طرح ابھی بھی منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو آپ نے استعفیٰ دی، نصرت واحد صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ نہیں، مخدوم صاحب ابھی بھی منسٹر جو ہے نا، منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کافی دن ہو گئے، ایک طرف استعفیٰ، دوسری طرف آج بھی خان صاحب جو ہے نا جلسوں میں جو ہے نا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. ثبوت بھی ہیں، اس کی سب چیزیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی لوگوں کے پاس ہیں، اسپیکر صاحب کے پاس بھی ہیں، بوزدار صاحب کے پاس بھی ہیں. یہ ساری چیزیں تو اسی طرح کر رہی ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی وزراء ابھی تک استعفیٰ دینے کے بعد، حکومت جانے کے بعد، دیکھیں ایک لیگل کیپیسٹی ہوتی ہے کتنے دن تک ان کو 15 دن تک ان کو خالی کرنا چاہیے. اگر 15 دن گزر چکے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کر چھوڑ. اکثر مسئلہ یہ کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ اب ذاتیات پر فیصلے کرتی ہے، اجتماعی بڑے مقصد کے لیے نہیں سوچتی. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی گھر رکھنا، گاڑیاں یوز کرنا. میں سمجھتا ہوں ان کو ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ دے دیں، اور اگر نہیں دے رہے تو ان کو، میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ، ان پہ ایکشن لینا چاہیے. اور اس طرح کے واقعات تو ہر جگہ پہ ہیں. آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے وزراء ایسے بھی ہیں 8-10 سال پہلے ان کی وزارتیں، 2013 کے بعد وہ وزیر نہیں رہے. اب پرسنلی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو انفارمیشن، آپ کو بعد میں آپ کو میسج کر دوں گا کہ کون سی گاڑی کون سی ابھی تک یوز کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اگر یہ PTI کے یوز کر رہے ہیں تو ان پہ بھی خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں ایکشن لینا چاہیے. اگر میری خان صاحب سے ابھی ہے میٹنگ، اور مہربانی کر کے آ رہے ہیں لنچ پہ میرے پاس، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں ان پہ بھی کروں گا، آپ سے بھی ملاقات کروا لیں گے. آپ بھی ان کو کہہ دیجیے گا کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے، ان سے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے. میں سمجھوں ان کو ایکشن ہونا چاہیے.
लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के पास कुछ लोग हैं जो एहतजाज भी करें, ट्विटर पे भी हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करें, इदारों को भी टारगेट करें, जुडिशरी को भी कर रहे हैं। DGISPR का एक बड़ा रिएक्शन भी आया कि आप मोहतात रहें, ऐसी चीजें नहीं करें। लोग नहीं है इमरान खान को, सिर्फ जलसा है। जलसे की सियासत, इलेक्शन की सियासत, पोलिंग की सियासत में मखदूम साहब बड़ा फर्क होता है। देखिए फर्क है, लेकिन आप मुझे एक बताएं, एक आदमी 4 दिन पे के नोटिस पे या 4 दिनों में 4 अलग अलग जगहों पे जलसे कर रहा है, सियालकोट, अटक, एबटाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर। आज तक मैं माजी के मुझे 20-30 साल पहले कोई नवाज शरीफ करता था, मोहतरमा करती थी, जुल्फकार अली भुट्टो करता था, अयूब करता था, वो मुझे नहीं पता है, उससे पहले कायद आज़म करता था, मुझे नहीं पता। लेकिन आज की जो लोकल डायनामिक्स है कि कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतने शॉर्ट टाइम पीरियड पे जलसे करने की पोजीशन में नहीं है। इट मीन्स लोग हैं। बाकी रही बात, वो लोगों को बैलेट तक ले आते हैं नहीं ले आते, वो 3 साल 4 साल पहले भी ले आए थे। अब डिपेंड करता है अवाम में। देखिए हर जगह पे अवाम में मायूसी है, जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कोई इनका कोई समंदर आने वाला है या कोई, अवाम में एक मायूसी है। 20 लाख लोग आएंगे, देखिए 20 सबको बहा के ले जाएगा, ऐसा समंदर आएगा। देखिए 20 लाख लोग का आना ना आना ये अभी तो कहना कबलस वक्त है, लेकिन अगर कम से कम भी 1 लाख लोग भी आ जाते हैं लोग, लेकिन बैठते नहीं है। मसला ये, लोगों का आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आ जाएं, बैठ जाएं, डट जाएं। 20 लाख तो बहुत ज्यादा नंबर है। 124 दिन 25 दिन जो धरना हुआ था, लोग तो उसमें भी नहीं बैठते थे। बैठे नहीं थे ना उसमें। मैं कह रहा हूं अगर बैठ जाएं, बैठना इतना आसान, पॉलिटिकल लोग बैठते नहीं। आज जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये 1 लाख से हो सकता है 10 लाख लोग भी जमा कर लें, 20 लाख लोग भी जमा कर दें, लेकिन अगर 1 लाख बंदा भी बैठ जाता है, जैसे किसी मजहबी इज्तिमा में बैठ जाते हैं, डट के बैठ जाता है, फिर तो इनको गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नहीं बैठ पाता तो फिर मैं समझता हूं कि इनको नाकामी भी होगी और प्रॉब्लम्स। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, मसाइल बहुत हैं। इलेक्शन, जब तक इलेक्शन नहीं होते तहरीक जारी रहेगी। खान साहब ने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूंगा जब मैं हुकूमत से बाहर जाऊंगा। नुसरत भाई साहब, आप क्या कहेंगी? एक प्रेशर है बड़ा और एक दबाव डालने की कोशिश। खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, नजरबंद भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इस पंजाब की हुकूमत से खास तौर पे और पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रूल कर रहे हैं, इनको ना तो किसी इंसान की अहमियत का एहसास है, ना ही इन्हें इंसानी जिंदगी की जान की अहमियत का एहसास है। तो ये बेशक इनका प्लान तो यही है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे या हाउस अरेस्ट कर लेंगे या अदरवाइज उनकी मूवमेंट बंद कर देंगे। लेकिन आवाम की कहाँ तक रोकेंगे? मुझे बताएं, जिस शहर में जलसा हुआ है, जिस जगह पे जलसा हुआ है, वो आज तक का रिकॉर्ड है। कभी इतने लोग नहीं निकले, कभी इतने सर नहीं देखे मैंने जिंदगी में, मैं क्या बल्कि किसी ने भी नहीं देखा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो पहली दफा हो रहा है कि जहां जा रहे हैं वहां इस कदर लोग हैं कि कोई लिमिट नहीं है। अगर एक अकेले खान साहब को पकड़ लेते हैं या कुछ लीडर्स को पकड़ लेते हैं ये, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि हमारा लीडर महफूज रहे। उसकी जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है इस वक्त, उसको महफूज रहना चाहिए। उसकी हिफाजत के लिए हम लोग दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और दुआएं भी मांगते हैं। जाहिर है कि अल्लाह में उनकी हिफाजत करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। लेकिन सब तो किसी काउंटिंग में नहीं आते ना भाई। अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर मेरा बेटा या बेटी रो लेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उनके लिए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो एक लीडर है, और ऐसा लीडर जिसकी इज्जत बढ़ती ही जा रही थी, दिन ब दिन आगे जा रही थी और अभी भी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत उन्होंने ले ली, बेशक जिस तरह भी। क्योंकि आपको पता है, आप भी शुरू से तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा ये है कि जितना विक्टिमाइज पीपल्स पार्टी को किया गया, ये लोग कहते हैं जितना नून लीग को, आप इतना 50% बर्दाश्त कर सकेंगे? तकालीफ, केसेस, जेल, ये सारी चीजें बड़ी तकलीफें होती। सारे केसेस इन दोनों ने एक दूसरे को किए थे। ये अपने जमाने में नैब को खत्म कर सकते थे बड़ी आसानी से, क्यों नहीं खत्म किया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि जब इनके पास एक चांस था उसको खत्म करने का तो खत्म कर देते। वो केसेस इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए, जो भी इन लोगों ने सफर किया है। अगर जरदारी ने 11 साल जेल के काटे हैं तो किसकी वजह से काटे? किसने उसको जेल में किया था? किसने मुकदमे डाले थे? किसने बेनजीर को इस कदर जलील ख्वार किया? बेचारी बच्ची छोटी सी बाहर से आई हुई थी। तो ये लोग बहुत जालिम लोग हैं, नून लीग वाले। इनको बिल्कुल परवाह नहीं होती कुछ भी करने की, कि जिस वक्त मर्जी चाहे जिसको मर्जी मरवा दें
اور they live happily ever after. بس ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ہم لوگ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں, ہم لوگ ہر قسم کی چیز کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ان کی ہر چیز سے ہم فائٹ کریں گے اور نکلیں گے وکٹوریس. بالکل ٹھیک ہے. تحسین کہہ رہے ہیں کہ ہم فائٹ کریں گے, مقابلہ کریں گے, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, بہت اچھی بات ہے. خان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے. اس ملک کو قربان کرنے کا نہ سوچیں, اس ملک پہ ایٹم بم گرانے کی باتیں نہ کریں, اس ملک میں سینکشنز لگوانے کی باتیں نہ کریں. انٹرنیشنلی ڈپلومیسی آپ جتنی ویک کر کے گئے ہیں, مزید ویک کر کے, جس طرح کہ آپ ایک سپر پاور, ایک ملک ہے جس پہ آپ جھوٹا ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ آ کے کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ کوئی سازش کے کوئی پروف نہیں ملے ہیں. آپ صرف اور صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے مطلب قربانی اپنی دیں, بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے لیڈر کے لیے قربان ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے بھائی, آپ کی وفاداری ثابت ہوگی. لیکن یہ ملک کسی پہ قربان ہونے کے لیے نہیں بنا ہے. بڑی قربانی دی ہے, 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کے یہ ملک بنا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا, وہ اداروں پہ الزام لگا دے گا. وہ ادارے جو کہ حفاظت کر رہے ہیں ملک کی, جو کہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ ان کو کبھی غدار کہہ رہے ہیں, کبھی ان کو جانور کہہ رہے ہیں, کبھی ان کو میر صادق اور میر جعفر سے تشبیہ دے رہے ہیں. مطلب شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ جب تک ادارے ان کے ساتھ تھے سب کچھ اچھا تھا. یہ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ لے کے آ جائیں گے. جب ادارے ساتھ تھے نا امتیاز, لاکھوں کی بات کرتے تھے, چند ہزار لے کے آتے تھے. آج ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں, آج ادارے نیوٹرل ہیں. پہلے کی حکومتیں اگر اداروں پہ تنقید کرتی تھی, وہ اداروں کو کہتی تھی کہ آئین میں رہ کے کام کریں, آپ کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا. اب یہ خان صاحب جو ہے آئین توڑنے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہماری مدد کریں. تو بہت ڈفرینس ہے. آپ پرانے پالیٹیشینز کو, ان پارٹیز کو جتنا برا کہیں, لیکن وہ سیاست کرتے آئے ہیں, وہ سیاست دان ہیں. آپ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کہاں سے آ گئے ہیں, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اسرائیلی ایجنڈے پہ یا آپ بھارت کے ایجنڈے پہ جو آپ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بات کریں, آپ تھریٹ بنے ہوئے پاکستان کے. مطلب ہر مقام پہ آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی جو ان کے سپورٹرز حرکتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ٹرکی میں جا کے جو انہوں نے سفارت خان کے سامنے جا کے جو حرکتیں کی ہیں کہ ٹرکی کے عوام کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو نکالو یہاں سے. مطلب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو, کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کے عوام کو. مخدوم صاحب ٹھیک ہے, پی ڈی ایم نے, زرداری صاحب نے بڑا سمارٹلی موو کر کے اس گورنمنٹ کو وزیر اعظم کے خلاف جو ہے نا نو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئے, تحریک عدم اعتماد کامیاب کی. گورنمنٹ آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے گورنمنٹ گئی ہے. آپ اسمبلی میں ہو کر مقابلہ کرتے, استعفیٰ بھی دے دیا, سب چیزیں کر دی, کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک ٹھیک ہے نو کانفیڈنس موشن کا آنا آئینی تھا, اس کا موو ہونا آئینی تھا, لیکن جس طرح سے ایک رولنگ پارٹی کے ایم این ایز کو خریدا گیا اور ان کی جیسے ویڈیو وائرل ہوئی سندھ ہاؤس میں, یہ میں سمجھتا ہوں غیر آئینی تھا. اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ بھی رجسٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے اپنے لوگوں کو, ہاں البتہ وہ ریزائن, دیکھیں ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ آپ جیت آتے ہیں تو آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کا بھی یہ رول ہے, پاکستان کے آئین میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو آپ پہلے ریزائن کریں, پھر آپ الیکٹ ہو کے پھر اپنا فیصلہ کریں. آپ ایک منصب پہ لے آتے ہیں, دیکھیں ایک ریزرو سیٹ, ایک تو ریزرو سیٹ پہ ہیں جو میڈم جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ چلو ایک اپنا مینڈیٹ, لیکن سندھ میں جیسے دو ہمارے دوست ہیں انہوں نے پہلے فیصلہ کیا, وہ کہتے ہیں ہم اپنی ذاتی حیثیت سے جیت کے ہیں. چلو وہ بھی ایک چیز سمجھ آتی ہے اندرونی سندھ میں, چلو ٹھیک ہے اتنا پی ٹی آئی کا انہوں نے ووٹ نہیں دیا, کاسٹ بھی ووٹ نہیں کیا, کاسٹ تو نہیں کیا, لیکن ماحول تو تب بنا نا, ماحول تو بنا. جب دیکھیں کاسٹ تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن جب وہ 20 لوگ, کیونکہ ویڈیو وائرل ہوئی, کلیئر کٹ چیزیں آئیں کہ وہ دوسری طرف انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے, اپنی وفاداری تبدیل, پھر اتحادیوں نے فیصلے کیے. اتحادیوں کو فیصلہ کرنے میں پھر آسانی ہوئی, پھر ایک مورال بڑھ گیا ان کا, پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہی سینٹ میں ہوا تھا, ان کو کتنے ووٹ پڑے؟ 10 سے زیادہ پڑے تھے. اس ٹائم ضمیر نہیں تھا, غلط تھا. ہاں میں پنجاب میں کس طرح دیکھیں ہارس ٹریڈنگ, میں پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے, اور پیسوں کا, دیکھیں سیاست آج کل بزنس بن چکی ہے, چاہے کسی بھی صوبے میں ہو, کسی بھی وفاق کی بات کر لیں. تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, پہلی چیز جو بھی 20 لوگ تھے ان پہ الیکشن کمیشن کارروائی کرے, ان کو لائف ٹائم نائل کر دیں, پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اس طرح کے فیصلے کرنے کی. ٹھیک ہے. نصرت صاحب آخری سوال آپ کی طرف آؤں گا. مطلب جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اداروں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی آپ فون نمبر بلاک کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, میں بات نہیں کروں گا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
یہ تو بالکل ایسی بیکار کی بات کر رہی ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ کس طرح مریم نواز اور باقی لوگ ٹارگٹ کرتے رہے آرمی کو. ایون زرداری صاحب نے کہا کھڈے لائن لگا دیا ابھی بالکل ریسنٹلی اسی دن مریم نے اپنے اسپیچ میں کوئی بات کی. تو یہ ٹارگٹ تو یہ لوگ کرتے رہے فوج کو. ہم لوگوں نے تو کبھی بھی نہیں. پرائم منسٹر عمران خان تو ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ ہم ایک لائن پہ ہیں, ہم لوگ ایک ساتھ ہیں, ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آخر وقت تک سب ساتھ تھے. لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی وہ کانسپریسی ہوئی ہے اور اس کے بدلے آپ جانتے ہیں کہ 11 جماعتیں ایک ساتھ مل گئی. تو اس کے بعد تو ہونا یہ تھا جو ہو گیا, کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک اکیلا شیر جو ہے وہ 11 گیدڑوں کا مقابلہ کر سکے. وہ اس صورت میں وہ ہار ہی جائے گا ظاہر ہے. تو وہ ہار گئے, لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. وہ خدا نخواستہ جھکے نہیں کسی کے آگے بھی, اور اداروں کی ہم اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے. جب انہوں نے کہا ہے میر جعفر اور میر صادق, میں نے ان کو نہیں کہا, اپنے جرنیل کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ وہ خود انہوں نے بتایا کہ میں نے کس کو کہا ہے. میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے خلاف لڑتے رہے, ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے رہے, ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایکٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کارگل کی لڑائی, جیتی ہوئی لڑائی انہوں نے ہروائی ہے ہمیں. پھر اس کے بعد انڈیا جا کے کہتے ہیں وہاں ان کے بندے کے آگے کھڑے ہو کے مودی کے, کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تو میں بھی اس کو مائنڈ کرتا. بھائی آپ کون سے ملک کے سربراہ ہیں جو اتنا آپ کو احساس نہیں ہے کہ اپنی فوج کو جا کے وہاں پہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں ہم لڑ رہے ہیں ان سے, وہاں ان کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں, کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, وہ تو ان کو ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم لوگ نہیں ہیں اس طرح کے بھائی, ہمارا کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ابھی انہوں نے بات کی ٹرکی میں جا کے یہاں کرے, وہ ہم نے ٹرین کر کے بھیجے تھے ٹرکی. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, بڑا ٹائم لمیٹڈ ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی تحسین صاحبہ, مخدوم صاحب, آپ کی بڑی جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے. کچھ بیانات ایسے آئے ہیں, شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ خونی مارچ ہوگا. مارچ کرنا ان کا حق ہے, کوئی جلسہ کرنا ان کا حق ہے, لیکن اس طرح کے خونی مارچ ہوگا, ہم 20 لاکھ لوگ آئیں گے, الیکشن اعلان. خان صاحب دوسری طرف الیکشن کمشنر کو مانتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.